جب موت کے پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دینے لگتی ہے اور اجل کے فرشتوں کی آمد کا ادراک ہو جاتا ہے، سانس کی دھڑکنیں کبھی تیز، کبھی ہلکی اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ مادی دنیا سے آہستہ آہستہ ناطہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ انسان کبھی عالم ہوش میں اور کبھی بے ہوشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لمحات میں اسد، جو کلینک میں زندگی کی ڈور ٹوٹنے کے انتظار میں بستر مرگ پر تھا، اسے آگاہی ہو گئی تھی کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ اس نے نرس اینا سے التجا کی کہ کسی مسلمان کو بلا دے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر دے۔ اینا نے مجھے فون کیا اور میں عذرائے ہمدردی اس کے کلینک چلی گئی۔ ایک بڑے سے ہال میں بہت سے مریض لیٹے ہوئے تھے جو لا علاج اور موت کے منتظر تھے۔ انہی مریضوں کے درمیان اسد بھی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اینا نے اسکرین پر اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کی تسلی بخش مقدار دیکھ کر منہ پر سے نلی ہٹا دی اور میرا تعارف کروایا۔ یہ یاسمین ہے، ہاسٹن ہی میں رہتی ہیں، اور یہ ہے مسٹر اسد۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے سورہ یاسین سننے کی درخواست کی ہے۔ میں نے پر سے 5 سورہ نکال کر تلاوت شروع کر دی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجب سی سختی مگر لاچاری بھی تھی۔ اللہ نے چہرہ بھی عجیب چیز بنایا ہے جو انسان کے اصل کردار کو بے نقاب کر دیتا ہے، جس پر نمایاں کام آنکھیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کن پٹیوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ حیران تھی کہ ایسے انسان کو وقت آخر سورہ یاسین سننے کی تمنا تھی، جس کی سخت دلی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ سچ ہے کہ جب کسی کو موت کا یقین ہو جاتا ہے تو ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتی ہے۔ درندہ صفت انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ جب تلاوت کر چکی تو میں نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ تلاوت سن کر اسے یکگونا سکون ملا تھا، تاہم اس کے دل پر کوئی بوجھ گراں موجود تھا جس کو اتارنے کو اس کا جی بے چین تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ جب میں نے اس سے بہانے بہانے گفتگو جاری رکھنے کی خاطر کوئی سوالات کیے تو اس نے کہا، میری زندگی کی کہانی عجب ہے، لیکن اب جب کہ موت کو بہت قریب سے محسوس کر رہا ہوں، اس بوجھ کو مرنے سے پہلے اتار دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ تسلی سے میری باتیں سن سکیں تو سناؤں؟ ہاں، کیوں نہیں، ضرور سناؤ، میں نے دل جمی سے کہا۔ دراصل خود یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جو کہنا چاہے کہہ دے تاکہ اسے سکون تو نصیب ہو۔ اب اس نے کہنا شروع کیا، میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جو پہلے آپ کے ملک کا حصہ تھا، پھر ہمارے درمیان علیحدگی پسندی نے جنم لے لیا۔ اس تحریک کے جو بھی محرکات ہوں، اس سے قطع نظر جب ایک قوم یہ تہیہ کر لیتی ہے کہ اس نے اپنی خطہ زمین پر ایک الگ راجدھانی کو تشکیل دینا ہے، تو اس انقلاب کے لیے انسان کو بہت سے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر بھی علیحدگی پسندی نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا کہ ہم ان لوگوں سے نبرد آزما ہو گئے کہ جنہیں پہلے ہم اپنے ہم وطن اور بھائی کہتے تھے۔ میں علیحدگی پسند تحریک میں مخبر بن گیا۔ اس زمانے میں ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہر طالب علم اپنے وطن کے اس حصے کے باشندوں کو دشمن بن گیا تھا جہاں سے ہم علیحدگی چاہتے تھے۔ میں بھی کالج کا طالب علم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف ہر کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ہمارے کچھ ساتھی اب تک علیحدگی پسندی کو قبول نہ کر رہے تھے اور اس عمل کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھتے تھے جو ایک ملک کو دو لخت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب وہ بھی ہمارے لیے دشمن کا درجہ رکھتے تھے، حالانکہ وہ سارے وطن کے وفادار تھے کہ ان کے بزرگوں نے یہ وطن اتفاق رائے سے بنایا اور تعمیر کیا تھا۔ تب ہم اپنے سے مخالف خیال رکھنے والوں کو بھی دشمن جاں کا درجہ دینے لگے اور ان کو گھروں میں محصور رہنے پر مجبور کر دیا۔ جب تحریک نے زور پکڑا، ان لوگوں کو بھی لوٹنا اور جان سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بھی اکثر ہوتا کہ لوٹ مار کے بعد ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا۔
جو بھی مخالف خیال لوگ تھے، ہم ان کو گھروں کو آگ لگانے کے بعد ان کی جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے اور بے حرمتی کرتے، پھر انہیں بعد میں زندگی سے محروم کر دیتے، اور کچھ ان بد نصیب لڑکیوں کو سرحد پار لے جا کر فروخت کر دیتے یا کوبہ خانوں کے سرپرستوں کے ہاتھ بیچ دیتے، جو ان مظلوموں سے اپنے کوبہ خانے کو بالا خانے سجاتے۔ ان مظلوم ہم وطن لڑکیوں کو جب ہم گھسیٹ کر اپنی گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرتے تو ان کی گوٹی گوٹی سسکیاں آج تک جاتی ہوں گی، لیکن ہمیں ترس نہ آتا کہ یہ سب کچھ جنگ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بڑا پڑوسی ملک جس کی مدد ہمیں میسر سی، وہاں سے عمدہ شراب ہم ایسے نوجوانوں کو بطور تحفہ بھیجی جاتی تھی، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ شے انسان کی حمیت اور خمیر کو سلا دیتی ہے، اور اگر انسان نشے کا عادی ہو جائے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو جاتی ہے۔ اس کام میں پڑوسی ملک کی فوج پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ہماری ملوں میں لگی بہت سی مشینری یہ کہہ کر اکھاڑ لے جائیں کہ جب تم لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد امن میں آ جاؤ گے اور انارکیوں خانہ جنگی کا ماحول ختم ہو جائے گا تو ہم یہ امانت واپس کر دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ قیمتی مشینری واپس نہ کی اور اپنے ہاں کی ملوں میں لگا دی۔ وطن کے محافظوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا کہ وہ اپنی ہی لوگوں کے مد مقابل آ جانے پر مجبور تھے، اور علیحدگی پسندوں سے نبرد آزما ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھی اغوا شدہ لڑکیوں کو ان ٹرکوں میں بھی دھکیل دیتے جو مشینری لے جانے کی غرض سے آتے تھے، اور یہ قیمتی اثاثہ پڑوسی ملک لے جا رہے ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان خون کو، جس میں اکثریت طالب علموں کی تھی، زہریلے پروپیگنڈے کے ساتھ مالی مدد اس شرط پر دی جاتی کہ وہ اپنے وطن کے ان وفاداروں پر جو علیحدگی نہ چاہتے تھے عرصہ حیات تنگ کر دیں، گھر جلا کر ان کا مال و متاع اپنے قبضے میں کر لیں، ان کے وطن کے محافظوں کی مخبری کریں جس کا انہیں بڑا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ لوٹے ہوئے مال اور پڑوسی ملک کی طرف سے معاوضے اور عنایات نے ہم ایسوں کو تو بالکل ہی بدحواس کر دیا تھا، جو کہ مشرقی بازو کو مغربی بازو سے علیحدہ کرنے کے در پہ تھے۔ ہم نے بھلا اتنا پیسہ کہاں دیکھا تھا؟ رہی صحیح کسر وقت کی، شراب ناب نے پوری کر دی تاکہ ہم ظلم ڈھانے میں بے باک ہو جائیں۔ اب ہم کو خنجر چلانے اور پستول چلانے سے آر نہ تھا، انسانی جانیں لینا سیل اور دو دھاری خنجر سینوں میں گھما دینا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہمارے نزدیک انسان کھلونا ہو گئے تھے۔ اس طرح خنجر گھمانا کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی ہم کو تربیت مل چکی تھی۔ یہ ہم ان کے ساتھ بھی کرتے تھے جو ہمارے شہر، ہمارے دیہات کے ساتھی تھے، مگر ہمارے سلوگن میں ہم آواز ہونے سے انکاری تھے۔ ایک اندھیری رات جب میں 2-4 جام پی کر ساتھیوں کے ہمراہ کوئی خونی کارنامہ کر کے آ رہا تھا، ایک گھر سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ گھر کے دروازے کھلے نظر آ گئے۔ انسان جب حد سے باہر ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ مجھے تو یقین تھا کہ اس گھر کا ہر مکین مر چکا ہے، کیونکہ شام کو یہ گھر برباد ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ سامنے ایک خالی پلنگ نظر آیا، ابھی تک ایک مدھم سا بلب بہت دھیمی روشنی دے رہا تھا۔ مجھے تھکن محسوس ہوئی، لڑکھڑاتا ہوا اس پلنگ پر گر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ جب جیب سے ٹارچ نکالی اور سارے کمرے میں اس کی روشنی گھمانے لگا، تبھی وہاں ایک کونے میں بمشکل 8-9 سال کی بچی سمٹی ہوئی بیٹھی سسکیاں لیتی نظر آئی۔ اس کو گھسیٹ کر پلنگ پر ڈال دیا۔ اس کا بدن بخار کی شدت سے پھنک رہا تھا۔ شاید شیطان نے میرے اندر سے رحم اور ترس کا ہر قطرہ نچوڑ کر نکال دیا تھا۔ صبح جب نشہ اترا، اس پھول سے خوشبو ودا ہو چکی تھی۔ کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ وہ مر چکی تھی۔ اس کو اس طرح چھوڑ کر میں اس
آدھے جلے برباد گھر سے نکل گیا۔ یہ علاقہ معصورین کا محلہ تھا۔ ہر انار کی خون ریزی خانہ جنگی کا انجام و اختتام بھی ہو جاتا ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک بازو دوسرے بازو سے کٹ گیا اور وطن دو لخت ہو گیا۔ جو ہم چاہتے تھے اس میں کامیاب ہو گئے۔ وطن کو نیا نام مل گیا، ہمارا سنہرا دیس۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے محافظوں کے کندھوں پر لگے ستارے اتار دیے گئے۔ وہ سب جس ٹرین میں سوار تھے، میں بھی ایک مخبر کے طور پر اسی میں سوار تھا۔ ہر ڈبے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ٹرین کی گڑگڑاہٹ تھی۔ میں زیر لب اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میری جیب نوٹوں سے بھری تھی۔ مجھے ایسے غریب نے بھلا کہاں اتنی دولت دیکھی تھی؟ جہاں سے یہ مال و دولت ہم ایسوں کو ترنوالے کے طور پر ملا کرتی تھی، اب وہاں ہماری ضرورت نہ تھی۔ مجھے کسی نے منہ نہ لگایا، دل ماندہ ہو گیا تو ان پیسوں کے لیے کلکتہ، پھر وہاں سے برازیل، وہاں سے السواڈور، پھر کولمبیا پہنچا، جہاں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا موقع مل گیا، اور میں اسی سلسلے میں یہاں آ پہنچا۔ انسان کو اپنے کیے کا ایک نہ ایک دن احساس ضرور ہوتا ہے، جو پچھتاوا بن کر دل میں انی کی طرح اترنے لگتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ہاتھ بے گناہوں اور کمزوروں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ شادی میں نے نہ کی، کیونکہ اب مجھے گھر بسانے کی چاہ نہ رہی تھی۔ جب جی گھبراتا، آزادانہ ان جگہوں پر چلا جاتا کہ جہاں وقتی رات کا سامان ملتا تھا۔ میں نے پوچھا، اسد صاحب ایک بات بتائیے، اتنے دل لرزا دینے والے کام کرنے کے بعد کیا کبھی کسی کے تڑپنے سسکنے پر آپ کو اب احساس ہوتا ہے کہ کوئی جو آپ کے ہاتھوں مر گیا، اس کی یاد پر افسوس ہو؟ ہاں، کچھ تو نہیں بھلا سکتا۔ ایک تو وہ بچی جو نیم جلے گھر سے بخار میں ملی تھی، اس کا خیال آتا ہے۔ دوسرے ایک وہ لڑکی جو میری کلاس فیلو تھی، اس کو میں نے کلکتہ کے ایک بردہ فروش کو فروخت کر دیا تھا۔ وہ مجھے کلکتہ کے کوبہ خانوں میں بحال نظر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چیخ پڑی تھی کہ اسد، تو نے میرے ہم جماعت، ہم مذہب ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا، تو نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا۔ روز محشر میں اللہ کے حضور تیرے خلاف فریاد ہوگی۔ اسد کی آنکھیں نم تھیں اور آواز تھکن سے ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر میری جانب دیکھا اور کہا، مرنے سے پہلے یہ سب کہہ کر اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا، ہو سکے تو میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سانس تو چل رہی تھی، لیکن اب اس میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ میں دیر تک گم سم رہی۔ سوچا، یہ کبھی میرا ہم وطن تھا؟ اس کو اور اس جیسے سبھی کو اپنا علیحدہ سنہرا دیش تو مل گیا جو ان کا نعرہ تھا، لیکن آج موت کو اپنی شہر رگ کے قریب پا کر اپنی زندگی کی ان بیتی یادوں سے کس قدر مضطرب اور تکلیف میں تھے۔ 2 دن بعد نرس اینا کا فون آیا کہ مسٹر اسد جان کونی کی اذیت میں ہیں، ممکن ہو تو انسانیت کے ناطے آخری بار اپنی مذہبی کتاب سے کچھ پڑھنا چاہو تو آ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچی تو اسد کے نرخے سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ لگتا تھا نچلے دھڑ سے جان نکل چکی ہے، لیکن سانس حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس کو جھٹکے لگ رہے تھے کہ جیسے روح بدن سے دامن چھڑا رہی ہو۔ میں نے پائنسورا کھولا تو جھٹکے ختم ہو گئے اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ میں نے پائنسورا بند کر دیا اور اینا سے کہا، سسٹر، اب آیت پڑھنے کا وقت گزر چکا، شاید توبہ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ منگل کا روز تھا۔ اسلامک سینٹر والوں نے میت تیار کر دی نماز جنازہ کے لیے۔ بعد نماز ظہر اعلان کیا کہ نمازی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ چھٹی کا دن نہ ہونے کی وجہ سے ظہر پڑھنے مسجد کے اطراف میں کام کرنے والے چند لوگ ہی اسد کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ عورتوں میں وہاں میرے علاوہ صرف 2 اور تھیں۔ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے امام نے اعلان کیا
کہ میت کے رشتہ دار پہلی صف میں آ جائیں۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا کیونکہ وہاں اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ تھا۔ نماز ختم کر کے سب نے اپنی اپنی راہ لی کیونکہ وہ سب لنچ بریک میں نماز پڑھنے آئے تھے۔ صرف 4 لوگوں نے میت گاڑی میں رکھی اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ شخص جس کے پھیپھڑے شراب نوشی اور منشیات کی وجہ سے گل چکے تھے، جو سانس لینے میں انتہائی تکلیف محسوس کر رہا تھا، جس کی آخری سانس بڑی مشکل سے نکلی، کیا عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ سکے گا؟ یہ تو بس وہی جانتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور جان لیتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہی مصنف بھی ہے اور رحیم و کریم بھی کہ جو رب عرش عظیم ہے۔